الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية ومن نفسه. دوستو بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں اب بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے. ایک تو ان دنوں میں جو کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، چل رہا ہے، لوگوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کے اظہار کے لیے عید میلاد النبی کے نام سے جو ہے نا ایک چیز ہے جو معروف ہے، ایک عمل ہے، وہ لوگوں نے منایا بالخصوص ہمارے ممالک میں. اور ایک ان دنوں میں مسلمانوں کی سینے چلنی ہے، زخمی ہے. ظالموں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کے بارے میں جو ہے نا وہ خاکے وغیرہ بنا دیے ہیں. علیہم من اللہ ما یستحقون وعلیہ من اللہ ما یستحق. تو میرے بھائیو، محبت رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی ایسے ذیلی چیز نہیں ہے، کوئی مستحب مباح چیز نہیں ہے، بلکہ فرض ہے اور ایمانیات میں سے ہیں. محبت رسول ایمانیات میں سے ایمان کا جزء لازمی ہے. یہ ہو تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تو وہ مومن ہے، نہیں ہو تو مومن نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بھائیو، اس کا اظہار کیسے ہو؟ جب نبی علیہ السلام کی محبت منصوصات میں سے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس کا بیان کیا ہے، اس کے فرضیت کا، تو پھر یہ بات بھی لازمی ہے کہ یہ منصوص عمل صحابہ کرام کی زندگی میں ہو اور ان سے ہم سیکھیں اور ان سے سیکھ کر جو ہے نا اس محبت کی اظہار کرنے والے ہم ہو، نہ کہ قوم کے پیچھے چل کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے علیہ السلام: لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ضرور بھی ضرور تم اپنے سے اگلے قوموں کے جو ہے نا پیروی کرو گے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا: یہود و نصارہ کیا کون ہو سکتے ہیں جن کی پیروی تم نہیں کرو گے؟ تو میرے بھائیو، عمل جو بدعات پر مبنی ہے اور اس میں جو ناتخوانی کی جاتی ہے، وہ ناتخوانی اکثر شرک پر مبنی ہوتی ہے، وہ تو الگ بات ہے. انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو میں آئندہ جمعوں میں بھی جو ہے نا اتوار کے دن، ہر اتوار کے دن جو کہ ہمارا یہاں پر آذان اور اقامت کے درمیان جو بات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو میں واضح کر کے آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا کہ جب اس میں شرکیات ہو، کفریات ہو، تو پھر یہ بدعت نہیں ہے، کبھی اسلام سے نکلنے والا عمل ہوتا ہے یہ. تو ایک تو لوگ جو ہے نا نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا، اور میں نے عرض کیا بھائیوں کے سامنے کہ یہ محبت رسول، اس کے لیے نصوص وارد ہے، قرآنی آیات اور احادیث نبویہ. تو پھر جب یہ منصوصی چیز ہے اور ایسا عمل ہے کہ جو ایمانیات میں سے ہیں،
تو میرے بھائیوں ضرور بھی ضرور اس کو ادا کرنے صحابہ کرام ہے، اور انہی کے طریقے پر ہم محبت رسول کا اظہار کریں گے، نہیں تو یہ محبت رسول نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ موضوع انشاءاللہ تعالی میں آگے آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی بھائیوں کے سامنے بیان کروں گا۔ بھائیوں، جو کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخانہ خاکے بنا دیے ہیں، چلنی ہے، تم تو زخمی دل ہو، تو اس کے رد کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اسلحہ طاقت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہے، ضعفاء ہے، اور اپنی کمزوری اور ہیں، لیکن آپ کے پریکٹیکلی زندگی میں، عملی میدان میں رسول کے لیے کفار کے سامنے ہو، کیا تم نے اپنی زندگی پر کبھی نظر ثانی کی ہے؟ تم نے اپنی سیرت اور صورت پر نظر دوڑی ہے؟ تم حلیے میں کیسے لگتے ہو؟ لباس میں کیسے لگتے؟ تم اپنے عقائد کی اظہار میں، عملی زندگی میں تم کیسے؟ گھر میں جو ہے بیٹی کس طرح رہتی، اپنا حلیہ کس طرح؟ میرے بھائیوں، اگر تم داڑھی منڈے ہو، گھر میں بے پردہ ہو، تو یاد رکھو یہ محبت اللہ رب العالمین کے آگے قبول نہیں ہے، یہ محبت تیرے چہرے پر مار دی جائے گی۔ وَقْفُ اللُّحَا وَفِرُ اللُّحَا، داڑیوں کو جو ہے نا لٹکاؤ، بے کر دو، تم جو ہے نا کفار کے ان گستاخانہ خاکوں کا اور صرف زبان سے کہتے کہ صلی علی النبی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کو اگر تولے گا تو محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اتباع الرسول اور سنت رسول کے ترازو میں جو ہے نا تیرے اعمال کو تولے جائیں گے۔ ایسے نہیں تم نے اپنے لیے اپنی زندگی میں آئیڈیل کسی اور کو بنایا، ماڈل کسی اور کو بنایا ہے، مقتدا کسی اور کو بنایا ہے، پیرو کسی اور کو بنایا ہے، اور صرف زبان سے کہتے ہو کہ اللہ لعنت ہو ان پر اور صلی علی النبی، اس پر کام چلے گا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین تیرے چہرے کو دیکھ، تیرے ہاتھ میں کوئی اور طاقت نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہا ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، یہ طاقت تو ہے داڑھی کو معاف کرو، یہ طاقت تو ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو باپردہ بناؤ، ان کے قانون کا تو تم بائیکاٹ۔ کیا اسلام تمہارے پاس بشکل قانون موجود نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس سے تم کیوں منہ پھیرے ہوئے ہو؟ یہ باتیں ہمارے مخاطب ہے، یہ ہمیں مخاطب ہے اور ہم ان باتوں کے مخاطب ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا۔ بھائیو، جو آیات میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وازواجہ امہاتہم، یہاں پر تو اللہ رب العالمین نے بات تمام کر دی کہ جو حفصہ کو اور جو صفیہ کو اور جو عائشہ کو امہات المومنین کو اپنی ماں نہ مانے، محرم الحرام کے مہینے میں چاہے جتنے جو ہے نا آزاداری کے مجالس نکالے اور محبان اہل بیت کے نام سے اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ رب العالمین کی کتاب ان کی تکذیب کرتی ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور جو عائشہ کو ماں نہ مانے تو اللہ کے لسٹ میں وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی کہ وہ تو ہے ہی نہیں اس لسٹ میں، والحمدللہ علی ذالک۔ لیکن تم جو سنی ہو، اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہو، تو تمہیں یہ آیت پکار کر کہتی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے لیے نبی ان کے جان سے بھی آگے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسی پوش پھینکو کسی بھی طریقے میں، چاہے نماز میں ہو، چاہے وضو میں ہو، چاہے تلاوت قرآن میں ہو، چاہے تیرے گھر کے پردے میں ہو، چاہے کسی بھی عمل ہے، اس کو پسی پوش پھینکو اور کہو کہ میں بہت ہی محبت اللہ کے رسول سے کرتا ہوں. تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا وربی فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو عاصی رسول ہے، تیرا گھر بتاتا ہے کہ تو اللہ کے رسول کا فرمان بردار نہیں، نافرمان ہے. اور پھر میرے بھائیوں یہ بات آگے بھی جاتی ہے، تقلیدی مذاہب میں یہ بات گھس جاتی ہے اور یہ آیت اندر جاتی ہے. کیسے؟ تم نے اپنے لیے ایک مذہب بنا دیا، اس مذہب کے مقابلے میں قرآنی آیات آ جائے، حدیث رسول آ جائے، اس کو تم پسی پوش پھینکو اور پھر زبان سے کہو کہ میں محبان رسول میں سے ہوں، محبت رسول جو ہے نا میرا عقیدہ ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے آگے یہ باتیں نہیں چلنے والی. اللہ نے ترازو رکھ دیا ہے سنت رسول، سیرت اور صورت میں، کردار گفتار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر عمل میں محبت رسول کو آگے کرو، تب اللہ رب العالمین کی یہ محبت، تب اللہ رب العالمین کی آگے یہ محبت قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. ظاہراً ہماری سینے چلنی ہے، ظاہراً ہم بڑے پریشان ہیں، ظاہراً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ درد بھی ہے تیرے سینے میں، تو پھر تیرے ہاتھوں میں یہ طاقت کیوں نہیں ہے کہ آج سے میں نے بلیڈ کو اپنے چہرے کے اوپر پیرنے کو حرام قرار دیا اور مجھے محمدی چہرہ پسند ہے. پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ عمل تمہاری اس پہلی بات کو جو ہے نا پہل کرنے والی کل عمل نہیں ہے؟ جو تم یہ کرو تو سمجھو کہ تمہارے پہلی والی بات کو اس بات نے پہل کر دیا. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت وہ ایمان ہے، ایمان. اس کے بغیر جو ہے نا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. حدیث کا ترجمہ کر کے آپ بھائیوں کے سامنے بات کو ختم کر دوں گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین وفی روایت من نفسی، یہاں تک کہ میں اس کے لیے ہر کسی سے، بیٹے سے، باپ سے، اپنے خاندان سے، قوم سے، برادری سے، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ منوں تو یہ مومن نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے ترازو رکھا ہے اپنے حدیث کو بیان کر کے، تو اس ترازو پر جو ہے نا کون پورا اترتا ہے اور کون گر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خود پرکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں محبان رسول یعنی محبت رسول کرنے والے بنا دے اور محبان رسول کے لسٹ میں اللہ رب العالمین ہمارا نام لکھ دے. میرے بھائیوں یاد رکھو جو کچھ عید میلاد النبی کے مہینے میں ہوتا ہے، جو کچھ، اللہ کی قسم تم اپنی اس عمل سے بتاتے ہو کہ محبت رسول ابوبکر کی نزدیک کوئی چیز تھی ہی نہیں. محبت وہ ہے جو یہ آخری بات تھی. ہاں عید میلاد اگر اظہار محبت کے لیے تو اس کا ادا کرنے والا پہلے ابوبکر ہونا چاہیے اور اس نے یہ کام نہیں کیا ہے. تم ظاہراً بتا دینا چاہتے ہو کہ ابوبکر اس میدان میں پہلے ہے، میں آگے ہوں. اللہ رب العالمین اس بدعات سے ہمیں بچنے کی اور اپنے آپ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.